جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن 14 فروری کو کراچی کے مشہور تجارتی مرکز گل پلازا کا دورہ کرے گا تاکہ حالیہ آتش زدگی کے اسباب اور حفاظتی انتظامات کا خود جائزہ لیا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن عمارت میں موجود ہنگامی راستوں، ریسکیو آپریشن کی صورتحال اور سرچ آپریشن کے عمل کا معائنہ کرنے کے بعد متعلقہ حکومتی اداروں کی تحقیقات کے لیے طلب کر لے گا۔ اس دورے کے فوری بعد فائر بریگیڈ، کے ایم سی، ایس بی سی اے اور دیگر سیکیورٹی اداروں کو نوٹسز جاری کر دیے جائیں گے تاکہ واقعے کی مکمل رپورٹ تیار کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جا سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی طبی سہولیات سے متعلق کیس میں اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے انہیں آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر تک رسائی اور بیٹوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فونک رابطے کی سہولت فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ قیدی ریاست کی تحویل میں ہوتے ہیں اور انہیں یکساں طبی سہولیات ملنا ان کا حق ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ حکومت ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دینے اور رابطے کی سہولت دینے کے لیے تیار ہے۔ عدالت نے ان دونوں اقدامات کو 16 فروری سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے واضح کیا کہ صحت کا مسئلہ سب سے مقدم ہے اور ریاست اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد پہلی بار عام انتخابات اور آئینی ریفرنڈم کے لیے پولنگ جاری ہے، جس میں 12 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ انتخابات میں بی این پی کے طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے شفیق رحمان کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے، جبکہ عوامی لیگ کے بائیکاٹ اور پابندی کے باعث میدان مکمل طور پر اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے۔ دارالحکومت ڈھاکہ کے ضلع گوپال گنج میں ایک پولنگ اسٹیشن پر دستی بم دھماکے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، تاہم مجموعی طور پر امن و امان برقرار رکھنے کے لیے 3 لاکھ اہلکار تعینات ہیں۔ چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس نے ووٹ ڈالنے کے بعد اس دن کو نئے بنگلہ دیش کی سالگرہ قرار دیتے ہوئے عوام سے ریفرنڈم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئے صدارتی حکم نامے کے ذریعے پینٹاگون کو کوئلے سے پیدا ہونے والی بجلی خریدنے کا پابند کر دیا ہے تاکہ زوال پذیر امریکی کوئلہ صنعت کو سہارا دیا جا سکے۔ اس فیصلے کے تحت محکمہ دفاع کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کوئلہ بجلی گھروں کے ساتھ طویل المدتی معاہدہ کرے، جبکہ حکومت 6 مخصوص بجلی گھروں کی بہتری کے لیے $175 ملین کی سرمایہ کاری بھی کرے گی۔ اگرچہ ماہرین اسے مہنگا اور ماحولیاتی آلودگی کا باعث قرار دے رہے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ اسے صاف کوئلہ قرار دیتے ہوئے معیشت کی مضبوطی کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ اس اقدام کے تحت کئی ایسے بجلی گھروں کے مدت کار میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جو جلد بند ہونے والے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس میں عوامی فلاح اور انتظامی ڈھانچے کی بہتری کے لیے کئی تاریخی فیصلے کیے گئے ہیں۔ کابینہ نے ضلع ٹانک میں نئی تحصیل کے قیام اور رمضان المبارک کے دوران غریب خاندانوں کے لیے خصوصی سپورٹ پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ لیوز شہداء کے لواحقین کے لیے $385 ملین کے اضافی گرانٹ، قرآن بورڈ کی اثر نو تشکیل اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کے لیے کالاش اور ہندو میرج بلز 2025 منظور کر لیے گئے ہیں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے 5 سالہ پالیسی کا مسودہ بھی اس اجلاس کا اہم حصہ رہا، جو صوبے میں صنفی برابری اور معاشی استحکام کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی قیادت میں 1 سالہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جو عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت اور انتظامی استحکام کی عکاس ہے۔ نیشنل جوڈیشل پالیسی کے تحت متعارف کرائی گئی اصلاحات کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10,000 سے زائد مقدمات نمٹائے گئے، جن میں 506 ارب روپے مالیت کے ٹیکس کیسز اور 3,000 سے زائد ضمانت کی درخواستیں شامل ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ای فائلنگ اور واٹس ایپ ای میل کے ذریعے عدالتی نوٹسز کے اجراء جیسے اقدامات نے انصاف کی فراہمی کو تیز تر اور سہل بنا دیا ہے۔ ان انقلابی اقدامات کا بنیادی مقصد مقدمات کے التوا کا خاتمہ اور نظام انصاف پر عوامی اعتماد کی بحالی ہے۔ لاہور سفاری پارک میں گزشتہ چند روز کے دوران غیر معمولی اموات کے نتیجے میں 9 شیر اور بیرون ملک سے لائے گئے 2 زرافے ہلاک ہو گئے ہیں، جس نے جنگلی حیات کے تحفظ پر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف مدثر حسن کے مطابق ہلاک ہونے والے شیر مختلف بیماریوں اور موروثی معذوری کا شکار تھے، جبکہ زرافوں کی موت کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد محکمہ وائلڈ لائف نے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام اور جانوروں کی بہتر دیکھ بھال کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ انتظامی کوتاہیوں کا تعین کیا جا سکے اور دیگر جانوروں کو محفوظ رکھا جا سکے۔